50 نمازیں فرض ہوئی اور پھر 5 رہیں قصہ مختصر، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں اگر 50 نمازیں ہمیں روزانہ پڑھنی پڑتی تو کتنا مشکل ہوتا، کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ آج ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، صبح نہیں اٹھا جاتا، رات کو تھکے آ رہے ہوتے ہیں، دن کو کام میں بزی ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی طرح طرح کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو سرکار کے کرم سے 5 نمازیں صرف رہیں اور پھر ثواب 50 کا ہے، تو ہمیں پھر چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اور ہر گفٹ کا، تحفے کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ تحفہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات لیتا ہے۔ جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، نعمتیں بھی دیکھی، عذابات بھی دیکھے، بہت ساری یعنی واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ اور پھر وہاں جب انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوئی تو اس وقت بھی اشک بار ہوئے۔ کیوں؟ اپنے گناہ گار امتیوں کو یاد کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے تو پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے نکالتا نہیں۔ تو اس وقت سے چوتھے آسمان پر نعمتیں ملی نا، آپ کو بھی اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، تو بہت عظمت والے نبی ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ پھر تشریف نہیں لائے تو پھر آسمانوں پر ہی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی آگے گئے، لا مقام میں گئے، اپنے رب کا دیدار کیا، مگر امت کو وہاں بھی یاد رکھا اور پھر واپس اپنی امت کے لیے تشریف لائے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہی الحمدللہ پیغام دعوت اسلامی ہمیں دیتی ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بھی لمحے ہمیں نہیں بھولے، جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی سجدے میں آتے ہی پڑھ گئے اور رب اغفر لی امتی، رب حب لی امتی کی صدائیں، اور ساری زندگی امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں نا، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے محجبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اور قیامت تک اپنی امتیوں کو قبر انور میں بھی یاد فرما رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن بھی پوچھا گیا کہاں ڈھونڈے، فرمایا یا تو میزان عمل پر آؤ، یا آب کوثر پر آؤ، یا پھر پل صراط پر آؤ۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صداؤں سے میں اپنی امتیوں کو پار لگا رہا ہوں گا۔ یعنی قیامت والے دن بھی نہیں بھولیں گے تو ہم کیسے امتی ہیں؟ تو میرا سنت فرماتے ہیں اپنا رشتہ ناتا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے یہی مضبوطی سے جوڑ لیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔